نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ہم قدم بقدم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ صلح حدیبیہ کا بیان پچھلی نشست میں ہم نے مکمل کیا تھا۔ آج اس کے بعد کے واقعات جو سن 7 ہجری میں پیش آئے ان میں سے چند باتوں پر ہم چند واقعات پر ہم کلام کریں گے، جس میں فتح خیبر بھی شامل ہے۔ اسی طرح عمرۃ القضاء، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ ادا نہ ہو سکا تو اگلے سال 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ قضا فرمایا، اور معرکہ موتا یعنی رومی فوجوں کے خلاف ایک اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے کیا۔ بڑا قیمتی واقعہ معرکہ موتا، اس کا بھی تذکرہ آج کی نشست میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے سب سے پہلے غزوہ خیبر کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ 7 ہجری کا یہ دور ہے، اور یہود جا کر جمع ہوئے خیبر کے علاقے میں، اور ایک گڑھ بن رہا تھا، اور ان کے خلاف پھر اقدام کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ غزوہ خیبر ہے، جیسے کہ عرض کیا گیا، یہود جو کہ نکالے گئے، بنو قینقاع نکالے گئے، بنو نذیر نکالے گئے۔ فتح غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کا معاملہ چکایا گیا، سن 4 ہجری میں بنو نذیر کا معاملہ چکایا گیا۔ یہ اور دیگر یہود وہاں جا کر آباد ہوئے، اور گڑھ بن رہا تھا مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا۔ چنانچہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی سن 6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ، بڑے دشمن سے صلح ہو گئی، تو رسول اللہ علیہ السلام کو دین کی دعوت پیش کرنے کے مواقع بھی میسر آئے۔ آپ نے خطوط روانہ کی مختلف علاقوں میں، تذکرہ پچھلے نشست میں ہوا۔ مزید برآں اب یہ جو دشمنی پر اتر آئے تھے یہود، اور گٹھ جوڑ کیے بیٹھے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور ایک گڑھ بن رہا ہے خیبر میں، ان کے خلاف اقدام کا ارادہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صرف اصحاب بیت رضوان کی شرکت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، جو لوگ گئے تھے فقط عمرہ ادا کرنے کے لیے، سن 6 ہجری کی بات ہو رہی ہے، صرف ان کو ہی غزوہ خیبر کے لیے جانے کی اجازت ملے گی۔ کیوں؟ منافقین تو گھروں میں بیٹھے رہے، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے، اور خیبر کے حوالے سے توقع تھی کہ یہاں سے خوب مال مسلمانوں کو ملے گا، تو بڑا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے منافقین، لیکن نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق واضح اعلان فرما دیا کہ صرف اصحاب بیت رضوان کی شرکت۔ اصحاب بیت رضوان یاد آ گیا آپ کو؟ جی، وہ جو درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے بیعت لی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، بلکہ بیعت کی، ان کو اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں، شجر درخت کو کہا جاتا ہے، اور اصحاب بیت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ فقط ان کو 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے لیے جانے کی اجازت ملی۔ یہود کے خلاف فیصلہ کن اقدام، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک گڑھ بن رہا تھا، وہاں سے سازشوں کے ہونے کے امکانات تھے۔ چنانچہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اوفینسو انداز میں، ایک اگریسو انداز میں آگے بڑھ کر ان کے خلاف حتمی اقدام کا فیصلہ فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر ترتیب دیا، اور آپ نے اگلے دن یہ بھی بیان فرمایا کہ میں علم کس کو دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ علم اس شخص کو عطا کرنے کا آپ نے اعلان فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم آپ کو پتہ ہے جھنڈے کو کہا جاتا ہے، اور یہ گویا کہ جھنڈا علامت ہوتا ہے کہ لشکر آ رہا ہے، اور کس کا لشکر آ رہا ہے، اور یہ علامت جس کے ہاتھ میں بھارت اس کی ایک حیثیت ہوا کرتی ہے۔ یہ علم اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کرنے کا اعلان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اسے عطا کریں گے نبی علیہ السلام جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ یہ ٹریبیوٹ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زبان رسالت سے۔ مزید بنا خیبر جو گڑھ تھا اور علاقہ تھا ایک بہت بڑے رقبے پر، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیرت کی کتابوں کی روشنی میں۔ خیبر کے 8 قلعے تھے، جن میں سے پہلے حصے میں 5 اور دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ یہ فرنٹ پر کہہ دیجئے، یہ اگلے حصے میں کہہ دیجئے، 5 قلعے ایک جگہ تھے۔ یہ ایک حصہ تھا اس پورے خیبر کا یہود کے علاقوں کے حوالے سے، اور پھر دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے۔ باقاعدہ جنگ پہلے ہی حصے میں ہو پائی، اور دوسرا حصہ بغیر جنگ کے ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، اس سے کہ رعب اس قدر قائم ہو گیا ان لوگوں پر جو دوسرے حصے کے 3 قلعوں میں تھے کہ ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کا باہر نکل کر مقابلہ کرتے۔ چنانچہ پہلے حصے میں جہاں 5 قلعے تھے، ان قلعوں کے نام بھی سیرت نگاروں نے نقل کیے، ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، البتہ
پہلے حصے میں باقاعدہ جنگ ہوئی اور دوسرے حصے میں جنگ کی کوئی نوبت پیش نہیں آئی، اور وہ علاقہ اور وہ قلعے ویسے ہی مسلمانوں کو میسر آ گئے۔ اس کے بعد ایک صلح کی بات چیت ہوئی ہے، خیبر کے نصف ثانی کے حوالے سے صلح کی بات چیت۔ کیا مطلب؟ وہ جو نصف ثانی جس میں 3 قلعے تھے، انہوں نے کچھ بات چیت کی ہے، کچھ صلح پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، چنانچہ ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ نہیں کی ہے، اس لیے کہ جنگ برائے جنگ تو ہے نہیں، اللہ کا کلمہ پیش کیا گیا، اللہ کے دین کی دعوت پیش کی گئی، جو قبول نہیں کر رہے اور لڑنے مرنے کو تیار ہے تو پھر ان سے جنگ کی جائے گی۔ البتہ جو مزاحمت نہیں کرتا، جو لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، جو جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس سے بلا وجہ جنگ بھی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو امان بھی مل سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو دوسرے حصے میں 3 قلعے میں افراد تھے، ان کا معاملہ یہ رہا کہ یہ صلح کی بات چیت کے حوالے سے تیار ہو گئے، بات چیت کے نتیجے میں مصالحت ہو گئی اور قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے، نہ صرف کہ قلعے مسلمانوں کے حوالے ہو گئے بلکہ وہاں پر جو مال اسباب موجود تھا وہ بھی مسلمانوں کو میسر آیا ہے۔ ایک اور اہم بات، یہاں سے شخص جن کا سردار تھا ابو الحقیق، وہ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصالحت کے لیے، اور مصالحت ہو چکی ہے، بات چیت ہو چکی ہے کہ یہ قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور ان یہود اور ان کے گھر والوں کی جاں بخشش ہو جائے گی۔ البتہ قلعے حوالے ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان قلعوں کے اندر جو مال و اسباب ہوگا وہ بھی مسلمانوں کو مل جائے گا۔ البتہ ابو الحقیق جو کہ سردار تھا، اس سے تو مصالحت کی ہے بات چیت کے ذریعے سے، اس کے بیٹوں کی بدعہدی کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے بدعہدی کی اور پھر ان بیٹوں کا قتل بھی ہوا ہے، کیونکہ خیانت کرنے والا، جنگی معاملات میں خیانت کرنے والا، اس کی تو پھر سزا قتل ہوا کرتی ہے۔ تو ابو الحقیق کے ان بیٹوں نے مال کو چھپا لیا اور مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا اور ان کی خیانت ظاہر ہو گئی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو الحقیق کے 2 بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ ایک اور اہم معاملہ اس تعلق سے بھی ہمارے سامنے آئے گا اور وہ ہے اموال غنیمت کی تقسیم۔ یہ جو پورا خیبر فتح ہوا، پہلے حصے کے 5 قلعے تو باقاعدہ فتح کیے گئے اور دوسرے کے حصے کے 3 قلعوں کے اندر مصالحت کے نتیجے میں کوئی جنگ بندی کا معاملہ، جنگ کرنے کا معاملہ پیش نہیں آیا، بلکہ وہاں پر صلح ہو گئی بات چیت کے ذریعے سے۔ خیانت کرنے والے 2 بیٹے ابو الحقیق کے وہ قتل کیے گئے، اموال غنیمت کی تقسیم ہوئی ہے اور ایک بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو زمین میسر آئی۔ اس کا انتظام کیسے ہوا؟ خیبر کی زمین یہود کے حوالے کی گئی اس شرط پر کہ وہ کھیتی اور پھلوں کے پیداوار کے آدھے حصے کے حقدار ہوں گے، جبکہ بقیہ نصف مسلمانوں کا ہوگا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی زمین نہیں تھی، یہ بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی زمین تھی، اتنی بڑی کہ نوٹ کیجئے گا کہ کل زمین کو 3600 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کل زمین کو 3600 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس میں سے نصف یہود اور نصف مسلمانوں کا رہا۔ ان کو امان دے دی گئی، یعنی جنگ کے بعد پہلے 5 قلعوں کے حوالے سے باقاعدہ جنگ ہوئی اور اس شرط پر ان کو جاں بخشی دی گئی کہ اب یہ پیداوار ہوگی، یہ کاشت کریں گے زمین کو، آدھا حصہ ان کا ہوگا اور آدھا حصہ مسلمانوں کو ملے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی خوشحالی آ جائے گی۔ اتنے بڑے رقبے پر پیداوار جو ہوگی اس کا آدھا حصہ، 1800 حصے یہود کے اور 1800 حصے جو تقسیم ہوں گے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوں گے۔ یوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک جہاں فتح کا پہلو ہے، وہیں مسلمان گھرانوں میں عام حالات کے اعتبار سے کہیں، مادی اعتبار سے کہ خوشحالی آنے کا دور بھی ہے۔ ایک اور اہم معاملہ وہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ ترتیب اور پس منظر کیا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ حضرت صفیہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھیں جو کہ بدعہدی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا، ابو الحقیق تو سردار تھا جس نے مصالحت کے لیے بات چیت کی اور سارے مال اور قلعے حوالے کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے بیٹوں نے بدعہدی کی اور مال چھپایا، خیانت کے مرتکب ہوئے، وہ قتل کیے گئے۔ ایک بیٹا تھا کنانہ بن ابی الحقیق جس کے نکاح میں تھی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ امت کی ماں بنی ہے، کیسے بھلا، وہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو حضرت صفیہ کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی جو کہ بدعہدی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کی گئیں، پھر ان پر اسلام پیش کیا گیا جو انہوں نے قبول کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور واپسی کے سفر کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بھی منعقد ہوا۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی وضاحت ہو۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک بڑا سردار، اس کا بیٹا وہ قتل ہوا اور یہ قیدی بن کر آئی ہیں قیدی عورتوں کے ساتھ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی، انہوں نے قبول کی اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا
اور پھر ان کو اپنے حرم میں داخل کے ان سے نکاح فرمایا۔ اسی سفر میں، یہ تو غزوہ خیبر کا معاملہ ہے، ایک مہم پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اس سفر میں نکاح ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، واپسی پر ولیمہ ہو رہا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں تفصیل بھی آتی ہے، چادر بچھا دی گئی، گھی تھا کسی کے پاس وہ پیش کر دیا گیا، ستو تھے وہ گھول کر پیش کر دیے گئے، کھجوریں تھیں وہ پیش کر دی گئیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں نکاح بھی ہوا، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ بھی منعقد ہو گیا۔ یہ نکاح اس قدر آسان کیوں تھے رسول اللہ علیہ السلام کے یا آپ کے صحابہ کے، کہ وہاں ایک مشن بہت بڑا جاری تھا، اللہ کے دین کی دعوت کا کام اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کا کام۔ جو اتنے بڑے مشن میں لگے ہوئے لوگ تھے، ان کے نکاح بڑی سادگی سے ہو رہے تھے۔ آج ہمارے نکاح تو ایک مصیبت اور بوجھ بن چکے ہیں۔ سیرت کی رہنمائی یہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اتنے اعلیٰ اور بڑے مشن میں مصروف عمل ہونے کی وجہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح اور آپ کی بیٹیوں کے، آپ کے صحابہ کرام کے بھی نکاح بڑی سہولت سے ہو رہے تھے۔ بڑا مشن ہم بھی اختیار کر لیں تو ہمارے نکاحوں کے مشن چھوٹے ہو جائیں گے اور سادگی سے نکاح کے معاملات طے ہو جایا کریں گے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ یہ واقعہ خاص طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ پھر زہر آلود بکری کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گھرانے سے گوشت پیش کیا گیا اور اس میں انٹینشنلی سازش کر کے زہر ملایا گیا، بلکہ آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ کو کون سا حصہ بکری کے گوشت کا پسند، تو دست کا حصہ آپ کو پسند تھا، وہی کھانا آپ کے لیے تیار کر کے بھجوایا گیا اور اس میں زہر ملایا گیا، جس کے اثرات کو بعد میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس بھی کیا اور بعد تک اس کے اثرات ظاہر بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال ظاہری اسباب کے تحت اور بشری تقاضوں کے تحت اور انسانی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی ہے، اور اس کے دوران میں یہ بھی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے ہیں۔ اور آخری اہم ترین اس میں پہلو وہ ہے جنگ خیبر کے مقتولین کا معاملہ۔ مسلمانوں میں سے ایک قول کے مطابق 19 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ یہود کے مقتولین کی تعداد 93 رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پورا خیبر بھی فتح ہوا۔ وہ 5 قلعوں کی حد تک تو کوئی جنگ کا معاملہ ہوا، بقیہ 3 مصالحت کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کو مل گئے، اور آدھی پیداوار 3600 میں سے آدھے حصے 1800 حصے زمین کی پیداوار کے وہ مسلمانوں کو میسر آئے۔ تو 19 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور تقریباً 93 کے قریب جو ہے یہودی قتل ہوئے ہیں اس غزوہ خیبر کے دوران میں۔ یوں آپ گنتے چلے جائیے تو پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران میں 83 کے قریب غزوات اور سرایا ہیں، اور 259 کے آس پاس کم و بیش صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، جن میں سے ایک قول اور رائے کے مطابق 19 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا ہے جنگ خیبر میں، غزوہ خیبر کے موقع پر۔ ایک اور اہم علاقہ وہ فدق کا علاقہ تھا۔ اہل فدق کے دلوں میں اللہ تعالی نے روب ڈال دیا، اور انہوں نے فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرط پر مصالحت کی ہے۔ یہ مشہور علاقہ ہے، اور یہ فدق کا باغ بھی مشہور ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے حصے میں آیا۔ یہاں کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ نہیں ہوا، اور جو غزوہ خیبر کا معاملہ ہو چکا تو فدق کا ایک بڑا علاقہ تھا، اس کے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، اور ان کی کوئی ہمت جنگ کی نہ ہوئی، اور کوئی جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا، اور فدق کے باغ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دیا، اور اس صورت میں ان کے لیے مصالحت کا معاملہ بن گیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ، فدق کے واقعے میں تفصیل میں مزید نہیں جا رہے، کہ یہ روب اللہ تعالیٰ ڈالتا چلا جا رہا ہے، اور بعض مہمات کے نتیجے میں دیگر علاقوں کے لوگ ویسے ہی مصالحت پر آمادہ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ بہرحال جہاں اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے وہاں وہ طاقت کا حصول بھی چاہتا ہے، اور جب طاقت میسر آتی ہے تو شریر لوگ اور سازشی عناصر کی بیخ کنی کی جا سکتی ہے، اور کچھ کے ساتھ اگر اگریسو انداز میں بیخ کنی کا معاملہ کر لیا جائے تو بہت سو کو ویسے ہی میسج چلا جاتا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور سر نہیں اٹھاتے، اور پھر وہ مصالحت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جو ہمارا دین تصور دیتا ہے کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اس غلبے کے لیے طاقت کا حصول اور طاقت کا استعمال اس کا بھی حکم دیتا ہے، اور شریر قسم کے عناصر کی بیخ کنی کا حکم دیتا ہے۔ جنگ برائے جنگ کی بات تو نہیں کرتا، لیکن جنگ برائے امن کی بات کرتا ہے، جنگ برائے عدل کی بات کرتا ہے، جنگ اس لیے کہ ظالموں کے ہاتھوں کو روکا جائے اور مظلوموں کی دادرسی کی جا سکے، اور جنگ اس لیے بھی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا،
تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلمہ، اس کا دین سر بلند ہو سکے۔ پھر مدینہ شریف کی طرف واپسی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مستقل وہیں پہ قیام پذیر ہے، مہمات کے لیے آپ کو نکلنا ہوتا تھا۔ یہ 7 ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ خیبر سب سے بڑا ایک مہم کا معاملہ سن 7 ہجری میں ہوا، اور فدق کے علاقے کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ واپسی کے سفر کے دوران میں بی بی صفیہ سے نکاح کا معاملہ جیسے کہ عرض کیا گیا، اور اسی سفر کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو جانا، اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ غزوہ خیبر کے بعد ناظرین کرام اور بھی مہمات جاری رہیں، اور ظاہری بات ہے 82-83 جو غزوات و سرایا، سب کا بیان تو ممکنات میں سے نہیں کہ ہم آپ کے سامنے اس سیریز میں رکھ سکیں جو کہ مختصر وقت ہمارے پاس ہے، البتہ یہ عمل مستقل جاری ہے۔ بڑی مہم غزوہ خیبر کی تھی سن 7 ہجری میں، البتہ اور غزوات و سرایا کے سلسلے جاری رہے تاکہ مختلف علاقوں میں اگر کوئی سر اٹھا سکتا ہے، سازشیں کر رہا ہے یا کر سکتا ہے، تو ان کی بیخ کنی کی جا سکے۔ سن 7 ہجری میں ایک اور اہم معاملہ جو پیش آیا وہ عمرہ قضا کا ہے۔ ذی قعدہ 7 ہجری میں یہ موقع میسر آ رہا ہے، اور جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا، سن 6 ہجری صلح حدیبیہ ہے، سن 6 ہجری صلح حدیبیہ ہے، معاہدہ ہوا تھا، صلح ہوئی تھی۔ اس سال مسلمانوں نے عمرہ نہیں کرنا، اگلے سال کریں گے، جیسے کہ اب 7 ہجری کی بات آ رہی ہے، اور مسلمان عمرہ بھی ادا کریں گے۔ اللہ نے جو خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا وہ خواب بھی پورا ہوگا، اور مسلمان 3 دن یہاں پر قیام بھی کریں گے۔ اور بہرحال جو بات پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کی گئی تھی، اب مسلمانوں کو ایک علیحدہ طاقت کے طور پر بھی قبول کر لیا گیا، اور ان کے دین کو ایک علیحدہ دین کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ مشرکین اپنے اعتبار سے جو بھی عمرہ کرتے ہوں گے، لیکن اب جو مسلمان عمرہ کرنے آ رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق عمرہ کریں گے۔ اس کا ہم آپ کے سامنے ذکر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ذی قعدہ سن 7 ہجری میں یہ عمرہ قضا ہو رہا ہے۔ قضا کیوں کہا جا رہا ہے اس کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے۔ 6 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، مگر عمرہ ادا نہ ہوا، صلح حدیبیہ ہو گئی، مشرکین نے روک دیا، آپ رک گئے، اور اب 7 ہجری میں پچھلے سال جو عمرے کا ارادہ تھا اس کی قضا کی جا رہی ہے۔ اہل حدیبیہ سمیت 2000 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ۔ اہل حدیبیہ سے مراد وہی 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے، جو کہ بہرحال افواہ ہی پھر بعد میں ثابت ہوئی بات۔ البتہ 1400 صحابہ کرام وہ، اور 600 مزید، تو 2000 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا گیا۔ ذوالحلیفہ مشہور مقام ہے، آج بھی جو مسلمان جاتے ہیں مدینہ شریف حاضری کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائے، اور اللہ بیت اللہ اپنے گھر کے دیدار کی بھی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ جب مدینہ شریف سے روانگی ہوتی ہے تو آج باقاعدہ ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی، تمام فیسلٹیز وہاں پر اویلیبل ہیں۔ ذوالحلیفہ کا علاقہ، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا تھا، آج بھی مسلمان وہیں سے وہ احرام باندھتے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر احرام باندھا گیا۔ صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی تلواریں ساتھ رکھی گئیں، کیونکہ کوئی باقاعدہ جنگ کا ارادہ یا بالکل جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، باقاعدہ تو دور کی بات ہے، تو راستے کا جو سامان ہوتا ہے، ہتھیار ہوتا ہے، وہ ہے میان کے اندر تلواروں کا رکھا جانا۔ یہ صرف مسلمانوں کے پاس تلواریں موجود ہیں۔ مشرکین نے مسلمانوں پر لعن طعن کرتے ہوئے کہا کہ یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر ڈالا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے 3 چکروں میں صحابہ کرام کو اکڑ کر چلنے کا حکم دیا، مزید برآں آپ نے اذتباع کا بھی حکم دیا۔ ناظرین کرام، جب ہم جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عمرے کا طواف ہوتا ہے، جس طواف کے بعد سعی بھی کی جاتی ہے، باقی فقہی مسائل اپنی جگہ پر، بہرحال آسان انداز میں کہہ رہا ہوں، جب ہم عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں تو اس طواف کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں مردوں کو اکڑ کر چلنا ہوتا ہے، ذرا سینہ تان کر چلنا ہوتا ہے، اور اپنا دایاں کاندھا انہیں کھلا رکھنا ہوتا ہے حالت احرام میں۔ جب طواف شروع کرتے ہیں اس وقت سے لے کے طواف مکمل ہونے تک دایاں کندھا سیدھا والا رائٹ شولڈر یہ مردوں کو کھلا رکھنا ہوتا ہے، اور پہلے 3 چکروں میں 7 چکر ہوتے طواف کے، پہلے 3 چکروں میں مردوں کو اکڑ کر چلنا ہوتا ہے۔ اس اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں رمل کرنا، اور جو دایاں کندھا کھلا رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں اذتباع کرنا۔ مشکل لفظ لگ رہا ہے آپ کو، لیکن اذتباع اس کو بہرحال کہا جاتا ہے۔ یہ رمل کیا ہے؟
مشرکین نے مذاق اڑایا مسلمانوں کو دیکھ کر یہ تو کمزور ہو گئے، یثرب میں جا کر تو ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی ہیں، ان کے جسم بھی کمزور ہو گئے، ایسا اور ایسا ان لوگوں نے لان تان کا معاملہ شروع کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا اکڑ کر چلو اور سینہ تان کر چلو اور اپنی ایک شجاعت اور بہادری کا انداز ان کے سامنے پیش کرو۔ آپ کو پتہ ہے ناظرین کرام، ہم سب جانتے ہیں عام حالات میں اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر تو پسند نہیں اللہ کو، رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن آج حکم ہے اکڑ کر چلو۔ اصل چیز دین میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ جب کبھی دین میں یہ کہہ دیا جائے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، چاہے وہ حلال چیزیں ہیں تو چھوڑ دی جائیں گی، کیونکہ روزہ شروع ہو گیا، اب حکم ہے کہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دو، ایسا ہی ہے نا؟ تو ان چیزوں میں تھوڑے کچھ رکھا ہے، نہ کھانے میں نہ پینے میں، اصل اللہ کا حکم ہے۔ جب کہہ دے چھوڑ دو تو چھوڑ دو، جب کہہ دے کھا لو تو کھا لو افطار کے وقت، ایسا ہی ہے۔ میدان عرفات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے وہاں کی۔ میدان عرفات میں جب وقوف مکمل ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے وقت، غروب کے ہوتے ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن 9 عرفہ جو عرفات کے میدان کی حاضری ہے، 9 ذی الحجہ جو عرفات کے میدان کی حاضری ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو جب غروب ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ نماز چھوڑ دو۔ عجیب بات ہے، اصل بات نماز نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا اس جملے کو سن کر، اصل بات نماز نہیں، اصل بات اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے۔ جب کہیں نماز ادا کرو تو ادا کرو، اور جب کہیں چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ مکروہ وقت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چھوڑ دو، منع کیا گیا ہے۔ اور میدان عرفات 9 ذی الحجہ غروب کا وقت ہو گیا تو چھوڑ دو۔ جب جاؤ مزدلفہ میں رات کو کسی وقت بھی پہنچو، چاہے 8-10 بجے پہنچو، چاہے 2-3 بجے پہنچو، مغرب اور عشاء کو ملا کر ادا کرو، یہ ہے دین۔ تو جب اللہ کے رسول کہہ دے اکڑ کر چلو تو اکڑ کر چلنا ہے، یہ اکڑ کر چلنا ہی سنت ہے، یہ اکڑ کر چلنا ہی حکم ہے، یہ اکڑ کر چلنا ہی دین ہے اس وقت جب کہ کہا جائے۔ یہ ہے اس رمل کا پس منظر جو یہاں عمرہ قضاء کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو رمل 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا طواف میں، جو عمرے کا طواف ہم ادا کرتے ہیں، اور مزید برآں اضطباء، دایاں کاندھا کھلا رکھنا، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہمیں سکھایا ہے۔ مزید تفصیلات وہ فقہی احکامات اپنی جگہ پر ہیں جنہیں سیکھنا چاہیے جب بھی ہم حج کے لیے اور عمرے کے لیے جا رہے ہوں۔ 3 دن مکہ میں قیام، 3 دن کی بات ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور 3 دن یہاں قیام رہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ البتہ چوتھے دن مشرکین نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اب ہمارے ہاں سے روانہ ہو جائیں۔ ان کی تو ناک ہی کٹنے کی بات ہے، لیکن کیا کریں، معاہدہ وہ کر چکے تھے، اور بہرحال اب عرب بھر میں یہ تسلیم شدہ بات ہو گئی کہ مسلمان ایک طاقت ہیں اور مسلمانوں کا اپنا دین ہے، اور لکم دینکم ولی دین والی شان بالکل کھل کر یہاں پر سامنے آ گئی۔ تو بہرحال اسے زیادہ برداشت تو نہ ہوا، کہا جی صاحب 3 دن کی معاہدے کی بات ہوئی تھی، اب آپ یہاں سے جائیے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کچھ باہر تشریف لے گئے، 2-3 روز آپ نے مزید قیام فرمایا، لیکن معاہدے کے مطابق مکہ مکرمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، اس سے کہ 3 دن کا معاہدہ ہوا تھا، اور یہ عمرہ قضا ہوا ہے ادا۔ عمرہ قضا یعنی عمرۃ القضاء اسے کہتے ہیں، یہ ادا ہوا ہے اب 7 ہجری میں، اور اللہ نے جو خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا وہ خواب پورا ہو گیا، جس کا ذکر ابتدائی آیات میں بھی آج ہمارے سامنے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کی روشنی میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا ایک اور اہم واقعہ جو سن 8 ہجری میں پیش آیا ہے وہ ہے معرکہ موتا۔ یہ میم پر پیش پڑھا جاتا ہے معرکہ موتا، اور یہ سلطنت روما کے خلاف ایک بہت بڑا کہیے کہ معرکہ تھا۔ بہت بڑا معرکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف 3000 مسلمان گئے ہیں اور 2 لاکھ کی رومی فوج جو ہے وہ ان کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہے۔ بڑا خونریز معرکہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ ہے معرکہ موتا کا بیان، جمادی الاولیٰ 8 ہجری کے دور کی یہ بات ہو رہی ہے۔ ہوا کیا، پس منظر اس کا کیا تھا، سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ امیر بصرہ شرحبیل بن عمر غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرا دیا۔ یہ بصرہ یہ علاقہ شام کے قریب، اور رومی سلطنت وہاں تک موجود تھی اس وقت۔ اور ہم ایک دفعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں شرجیل، شرجیل ایک نام مشہور ہے ہمارے ہاں، اصل نام کیا ہے، شرحبیل، ہا با یا لام ہے، شرحبیل، شاید ہمارے شرجیل ہو گیا، واللہ اعلم۔ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس علاقے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اور سفیر کس لیے جا رہے تھے؟ اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی دعوت لے کر۔ پچھلے پروگرام میں صرف ہم نے علاقوں کا تذکرہ کیا تھا، کن کن علاقوں میں ہر طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط روانہ کیے۔ سفیر سے ایک بات مجھے یاد آئی، آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جسے حاصل کیا گیا تھا اسلام کے نام پر، اور بابا قوم نے کہا تھا کہ یہ رول ماڈل بنے گا ساری دنیا کے لیے۔ بلا شبہ 100-150 ممالک میں ہمارے بھی سفیر موجود ہوں گے نا،
ہمارے بھی نمائندے موجود ہوں گے نا، یہ ہمارے سفارت خانے اور بہت سے کام کر رہے ہیں جو کہ بہت ضروری کام بھی ہیں، مگر یہ ملک جس کا نظریہ اسلام ہے، جس کی بنیاد اسلام ہے، اندازہ کیجئے 100 یا کم و بیش جتنے بھی ممالک میں ہمارے سفارت خانے اور سفارتکار موجود ہیں، یہ کتنے بڑے ہمارے نمائندے ہیں اور کتنی ریسورسز ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ اگر اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں تو اندازہ کیجئے کتنے بڑے پیمانے پر اللہ کے دین کو پھیلانے کا باعث بن سکتی ہے یہ بات۔ سفیر ذہن میں رکھیے۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرا دیا گیا۔ تو یہ بات تو معروف، دنیا میں آج بھی معروف اور مسلمہ ہے کہ سفیر کا قتل وہ اعلان جنگ کے مترادف ہوتا ہے۔ چنانچہ بات ہم نے آگے لکھی ہے، سفیر کا قتل اعلان جنگ کے مترادف ہوتا ہے۔ اس اعلان جنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر روانہ فرمایا۔ 3000 کا لشکر۔ آپ غور فرمائیے، مکے کے 13 برس سے صبر ہی صبر ہے، بتوں کو بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا، برداشت کیا گیا سب کچھ، اور اب جب اللہ اکبر جنگ کی اجازت آ گئی اور قتال کا حکم بھی آ گیا تو اب مہمات روانہ ہو رہی ہیں، اور ایک خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اور ایک سفیر کے قتل پر 3000 کا لشکر روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ جو اگریسو انداز ہمیں دکھائی دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سپہ سالار کے حیثیت میں۔ سیرت کا یہ پہلو بھی تو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو۔ تو 3000 کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا بڑا بھاری معرکہ پیش آنے والا ہے، بڑا خوریز معرکہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک نہیں بلکہ یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 3 ناموں کو متعین فرما دیا، 3 افراد کو متعین فرما دیا، اور یکے بعد دیگرے 3 سپہ سالار مقرر ہوئے۔ نمبر 1 زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، یہ کون؟ زید بن حارثہ، جو منہ بولے بیٹے بھی مشہور ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعد میں وضاحت آگے کہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ جا رہے ہیں سپہ سالار بن کر، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کے بھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، گھر کے فرد ہیں دونوں۔ زید بن حارثہ تو آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور جعفر بن ابی طالب آپ کے کزن بھی ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہیں۔ نمبر 3 عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے۔ گویا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بصیرت بھری نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھیں کہ بڑا بھاری معاملہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ یکے بعد دیگر آپ نے 3 صحابہ کرام کو مسلمانوں کا سپہ سالار متعین اور مقرر فرما دیا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ہدایات عطا فرمائیں، اور پھر وہ بات میں عرض کروں گا کہ جنگ برائے محض خوریزی یا محض برائے کشور کشائی یا محض برائے مال غنیمت نہیں ہے۔ جنگ بھی اگر اسلام میں ہے تو مقاصد کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے آ کر جنگوں کی بھی اصلاح کر دی ہے۔ ہدایات کو سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام سے تمہارا یہ جنگ کرنا نفس کی خواہش کے لیے نہ ہو، مال غنیمت کے لیے نہ ہو، کشور کشائی کے لیے نہ ہو، دنیا کے مقاصد کے لیے نہ ہو، فتوحات کے لیے نہ ہو، خطہ حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، تمہاری جنگ کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اور تمہارا کوئی مقصد نہ ہو۔ مسلمان فی سبیل اللہ جنگ کرتا ہے، اللہ کی خاطر جنگ کرتا ہے، اللہ کی خاطر لڑتا ہے، اس کا مقصود اور مطلوب اصلی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو۔ تمہاری دشمنی کس سے ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے باغیوں سے، اللہ کے سرکشوں سے۔ ہر ایک سے مسلمان کی دشمنی نہیں ہے، ہاں کوئی کافر ہے اور مسلمانوں کا دشمن نہیں، اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کر رہا تو رہے گا کافر، مسلمان اس سے جنگ نہیں کرے گا، اور اگر اسلامی ریاست میں اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے گا، اس کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ جنگ ہر ایک سے بھی نہیں ہے، جو لڑنے پر آمادہ ہو جائیں، جو میدان میں آ جائیں، پھر بھارت ان کی بیخ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، یہ جنگی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ جنگ میں بھی اگر عہد کر لیا کسی سے تو عہد کو نہ توڑنا، اللہ اکبر، خیانت نہ کرنا، اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا نا، ابو جندل آگے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو جندل نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں آگے مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، یہ بیڑیاں میں نے توڑوا لی ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو جندل جاؤ، ہم نے عہد کر لیا ہے، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا،
بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، بعض 2-3 صحابہ کہیں سے تشریف لا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے؟ کہا فلاں جگہ سے، کفار ہمیں مل گئے تھے۔ تو پھر کیسے آ گئے؟ کفار نے ہم سے یہ عہد لیا کہ تم ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ خیانت نہیں کرنی، یہ بد عہدی نہیں کرنی، یہ ہمارے دین کی تعلیمات۔ اور یہ تعلیمات کہاں دی جا رہی؟ جنگ کے حالات میں۔ جنگ کے حالات میں اگر اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو امن کے حالات میں، اور امن کے معاملات عام طور پر زیادہ ہوتے ہیں، جنگ کبھی کبھی ہوتی ہے، امن کے حالات میں اور عمومی حالات میں اس دین کی تعلیمات کتنی پیاری ہوں گی، کتنی خوبصورت ہوں گی۔ اندازہ کیجئے کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بڈھے کو، مرگ کہتے ہیں موت کو، قریب المرگ جو موت کے قریب ہو، کسی بچے، عورت اور قریب المرگ بڈھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک الدنیا کو قتل نہ کرنا۔ گرجا عیسائیوں کی عبادت کا، تارک الدنیا جس نے رحمانیت اختیار کر رکھی ہے بس وہ عبادت میں ہی مشغول رہتا ہے۔ فرمایا بچے کو، عورت کو، بوڑھے کو، کسی راہب کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، درختوں کے لگانے پر ثواب بتایا گیا، درختوں کا لگانا صدقہ ہے، اور درخت لگایا سائے میں کوئی فائدہ اٹھائے صدقہ جاریہ ہے، اور اس پھل سے کوئی جانور یا پرندہ فائدہ اٹھائے صدقہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، بنی نذیر کا واقعہ یاد آیا، 4 ہجری، ان کے قلعوں کا محاصرہ کرنے میں اگر کچھ درخت رکاوٹ بنے تھے تو رسول اللہ نے کاٹنے کا حکم دیا تھا، مجبوری تھی، اور اللہ نے کہا یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی نبی علیہ السلام پر، یہ ایکسیپشنلی تو ہو سکتا ہے، بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز جنگ کے دوران میں بھی فرمایا کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا۔ جنگ کے دوران نہ کاٹنا تو عام حالات کے اندر بلا وجہ درختوں کو کاٹنا، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے تو اشارہ ہے، یہ دین کتنا پیارا ہے جو جنگ کے حالات میں ایسی خوبصورت تعلیمات دے رہا ہے، تو عمومی حالات میں اس کی تعلیمات کتنی پیاری ہوں گی۔ اور نہ کسی عمارت کو منہدم کرنا، یہ وہ جنگ ہے جس کی ڈریسنگ کر دی رسول اللہ علیہ السلام نے، ڈریسنگ سے بھی مراد جس کی اصلاح کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں تو یہ کچھ آ رہا ہے، اور کیا آتا ہے؟ دیگر مواقع پر، فتح مکہ کے موقع پر گھر کے دروازے بند کر لے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، امان مانگ لے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، ہتھیار ڈال دے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے ہاتھ نہ اٹھانا۔ وہ بھائی بچا کون؟ نہ بوڑھا، نہ عورت، نہ کوئی تارک الدنیا عبادت گزار، نہ کوئی بچہ نہیں قتل کر سکتے، اور جو ہتھیار ڈالے نہیں مار سکتے، جو دروازہ بند کر لے نہیں مار سکتے، جو امن مانگ لے نہیں مار سکتے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، عمارتیں منہدم نہیں کر سکتے، تو بچہ کون؟ جو لڑنے کو تیار ہے، بس وہی، اسی سے جنگ ہوگی تمہاری۔ اور عرض کروں میں، یہ اتنا پیارا دین ہے۔ سورہ توبہ میں تو اللہ کا عذاب بھڑکا ہے مشرکین مکہ کے لیے، اب جہاں ملے ان کی گردنیں اڑا دو، اتنی سخت بات آ رہی ہے۔ اس کے دوران میں سن 9 ہجری میں نزول ہو رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں کہا اگر ان میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو۔ جنگ کے دوران میں کہا جا رہا ہے، اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ، اور اس کو جائے امن تک پہنچا دو تاکہ اپنی فری ول سے وہ اسلام قبول کر لے۔ اب جو لڑنے کو آگے وہ بھی اگر پناہ مانگ لے اور چاہتا ہے کہ تمہارا کلام سنے، یعنی تم جو دعوت پیش کرو سنے تو سناؤ، اور گن پوائنٹ پہ قبول نہ کرو، اس کے پلیس آف سیکیورٹی پر پہنچاؤ، جائے امن تک پہنچاؤ، پھر اپنی آزاد مرضی سے قبول کرنا چاہے تو قبول کر لو۔ بھائی بچہ کون؟ پھر کس سے لڑنا ہے؟ پھر جو خود لڑنے کو تیار ہو، مردے کو تیار، آؤ لڑو، پھر جنگ کرو۔ یہ اسلام، یہ رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات عطا فرمائی۔ اور اندازہ کیجئے، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات دل میں اللہ کی طرف سے آئی۔ ابھی 3000 جا رہے صحابہ، اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہوگا، 2 لاکھ رومی ہوں گے، تو پھر تو بہت زیادہ مسلمانوں کو جو بھی ہو سکے کرنا چاہیے، لیکن نہیں، یہ نہ کرنا تم۔ یہ ہدایات دے کر 3000 کے لشکر کو 2 لاکھ رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر عرض کروں، درد دل سے عرض کروں، خدا را ان ہدایات کو پڑھیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، غیروں کی باتوں کے اندر آ کر ہم بھی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں اور جنگ کے بارے میں اور غزوہ کے بارے میں اور قتال کے بارے میں اور ٹکراؤ کے بارے میں اور ایگریسو انداز کے بارے میں پتہ نہیں کتنی بد کلامی کر جاتے ہیں غیروں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ پڑھو تو صحیح اپنے دین کو، ہدایات تو یہ ہیں، تو پھر جنگ برائے امن ہوگی، جنگ برائے عدل ہوگی، اور جنگ اس سے ہوگی جو خود لڑنے مرنے کو آ گیا ہے اور دین کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہے، تو پھر اس سے تو جنگ کی جائے گی۔ باقی یہ ہدایات ہیں جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، 2 لاکھ رومی ان کا مقابلہ ہے 3000 مسلمانوں سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت بھری نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھیں، چنانچہ آپ نے 3 سپہ سالار متعین فرمائے جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا۔
اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت ایمانی، انہوں نے بڑے پیارے اشعار بھی کہے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، اور اپنی، یہ تو نہیں کہوں گا انہوں نے، لیکن ان کے اشعار سے اظہار ہوتا ہے کہ وہ بہرحال لڑنے کو اور پھر مرنے کو اور اللہ کی راہ میں پیش ہونے کو تیار تھے۔ بڑی جرأت ایمانی کے ساتھ وہ اشعار پیش کر کے میدان میں اترے ہیں اور جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اور تینوں سپہ سالار بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یکے بعد دیگرے یہ صحابہ کرام شہید ہوئے، بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑے ہیں اور یکے بعد دیگرے تینوں شہید ہوئے۔ حضرت جعفر کا خاص معاملہ کیا ہوا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، تب بھی وہ علم تھامے رہے۔ ایک دایاں ہاتھ کٹا تو بائیں ہاتھ سے تھام لے، بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو جتنا حصہ بازوؤں کا بچا اس سے وہ علم کو تھامے رہے۔ اسی وجہ سے انہیں طیار اور دو پروں والا کہتے ہیں۔ طیار، طیر کہتے ہیں عربی میں پرندے کو، اڑنے والا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پر عطا فرما دی اڑنے کے لیے، اور دو پروں والا ذوالجناحین بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ مزید برآں ان کے جسم پر تقریباً 90 زخم آئے، بالآخر شہید ہوئے۔ تلواروں اور نیزوں کے تقریباً ایک روایت کے مطابق 90 زخم آئے، اور مزید برآں اللہ کی شان، یہ سارے کے سارے زخم اگلے حصے پر تھے۔ جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، گھمسان کا رن پڑا ہے، اور 90 کے قریب جو زخم ہیں تلواروں کے اور نیزوں کے، وہ سب کے سب ان کے جسم کے اگلے حصے پر سامنے کی طرف تھے۔ آخر تک لڑتے رہے اور پھر بالآخر وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ نگاہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کی دیکھ رہی تھی، اور وہ وحی کے تابع نگاہیں تھیں، وحی کے مطابق نگاہیں تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین صحابہ کرام کو جو متعین فرمائے، یکے بعد دیگرے وہ جواں مردی سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اندازہ کیجئے پھر بھی ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ 2-3 ہزار کا لشکر ہے جس سے رومی پریشان ہیں۔ البتہ اب موقع یہ آیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری پر اتفاق ہوا۔ یہ تو میدان سجا ہوا ہے اور رسول اللہ مدینہ شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ آپ کو پورا منظر دکھا رہا ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے کہ زید بھی شہید ہو گئے، اور یکے بعد دیگرے تینوں، جعفر بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تلوار سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیف من سیوف اللہ، یہ رسول اللہ علیہ السلام نے خالد بن ولید کو کہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب تینوں اپنے سپہ سالاروں کی شہادت دیکھ لی تو اب ان کا اتفاق ہوا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری پر، اور بڑی جواں مردی کے ساتھ وہ لڑے ہیں، اور ان کی بہادری اور مہارت کا یہ اظہار بھی ہوا کہ ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں، اور رسول اللہ مدینہ شریف میں منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے جتنا چاہا علم اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اب تلوار سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید۔ ناظرین کرام یاد کیجئے، کبھی وہ میدان تھا جب احد کا میدان سجا ہوا تھا اور درے پر متعین لوگوں سے خطا ہوئی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو کفار کے کیمپ میں تھے، وہ ایک لمبا سا چکر کاٹ کر احد کے پہاڑ کے پیچھے سے آئے، اور پھر صحابہ کرام میں سے چند کو شہید کیا، اور پھر مسلمانوں میں سے 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ کہاں کبھی وہ خالد اس کیمپ میں تھے کفار کے، تو مسلمانوں کو اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے کہوں، اور کہاں آج مسلمانوں کے 3000 کے لشکر کے دوران میں ہیں اور جواں مردی سے لڑ رہے خالد بن ولید۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عقابی نگاہیں بھی اور بصیرت بھری باتیں بھی، انہوں نے مسلمانوں کی جو فوج جو بھی تھی، 3000 میں سے کچھ ساتھی شہید بھی ہوئے، کچھ ساتھی، وہ میں فگر آپ کے سامنے رکھوں گا، انہوں نے کیا کیا؟ دائیں والوں کو بائیں طرف کیا، بائیں والوں کو دائیں طرف کیا، فرنٹ والوں کو بیک پر کیا، بیک والوں کو فرنٹ پر کیا۔ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی صفیں انہوں نے جو بدلی ہیں، اس سے رومی پریشان ہو گئے کہ شاید مسلمانوں کو اور کمک مل گئی ہے، شاید مسلمانوں کی اور فوج آ گئی ہے، اور یہ جواں مردی کے ساتھ جو لڑتے رہے، اور 9 تلواریں تو ان کی تلوار سے ٹوٹی ہیں، خالد بن ولید کی تلوار سے، تو اب پریشانی ہو گئی رومیوں کو، وہ 2 لاکھ رومیوں کو پریشانی ہو رہی ہے، کس سے؟ 3000 کے لشکر سے۔ اور یہ بڑی فراست تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ جو انہوں نے منور کیا ہے، یہ جو ساری مسلمانوں کی تعداد کو دائیں سے بائیں اور فرنٹ سے بیک اور بیک سے فرنٹ کیا ہے، اس سے کھلبلی مچی ہے، اور ایک روب اللہ تعالیٰ نے رومیوں پر ڈال دیا، اور پھر یہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کو نکال لائے ہیں واپس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ
کی تلوار قرار دیا۔ مزید برآں فریقین کے مقتولین کی تعداد میں آپ کے سامنے رکھوں، مسلمان روایات جو کہ سیرت نگاروں نے نقل کی ہیں، مسلمان 12 کی تعداد میں شہید ہوئے۔ بڑی عجیب بات لگ رہی ہے نا جی، اسی لیے مارکہ موتا بڑا عجیب ہے، کہاں 3000 کا لشکر 2 لاکھ کے ساتھ بھیڑنے کو لڑنے کو تیار ہو گیا، عجیب بات ہے، ایسے ہی ہے نا، اور کہاں 9 تلواریں ایک خالد بن ولید کی تلوار سے ٹوٹتی ہیں، اللہ اکبر، کہاں 90 زخم ایک صحابی جھیلتے ہیں اور پھر ان کی شہادت ہوتی ہے، اور کہاں دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں اور وہ علم لیے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، یعنی اپنے بقیہ بازوؤں سے ان کو تھامے رہتے ہیں، اور جو 90 زخم لگے وہ اپنے فرنٹ پر انہیں سارے جسم کے اگلے حصے پر لیے ہیں۔ یہ جو بہادری اور شجاعت کی داستانیں رقم ہوئی ہیں، تو بہرحال یہ فگر بڑی دلچسپ لگ رہی ہے ہمیں، اور کوئی اس میں اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ صرف 12 کی تعداد ہے مسلمانوں کی جن صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ رومی ایک بڑی تعداد میں مارے گئے، ان کی تعداد کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اگر یہ 9 تلواریں خالد بن ولید نے توڑی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں رومی قتل بھی ہوئے ہوں گے، لیکن معروف سیرت نگاروں کی کتابوں میں اس کی تعداد کا تعین ہمیں نہیں ملتا، واللہ اعلم۔ یہ ناظرین کرام مارکہ موتا کا معاملہ ہے، اور خاتمہ جنگ اور مسلمانوں کی ساکھ میں اضافہ۔ خاتمہ جنگ ہوا اور مسلمان بچ نکل آئے وہاں سے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی بھی ہے کہ 2 لاکھ کا لشکر رومیوں کا مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکا، جو فقط تعداد میں ظاہری اعتبار سے 3000 کی تعداد میں تھے، اور مسلمانوں کی ساکھ میں اضافہ ہو گیا کہ وقت کی ایک وہ سپر پاور جو رومی سلطنت تھی، اس کے 2 لاکھ فوجی یہ 3000 کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو اب آس پاس کے علاقوں میں، رومی علاقے میں بھی، عرب کے اور علاقوں میں بھی ایک ساکھ بڑھ گئی مسلمانوں کی، اور ایک رعب و دبدبہ لوگوں کے اندر مزید پیدا ہو گیا اس معرکہ موتا کے نتیجے میں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے، صحابہ کرام کی شہادتوں کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے۔ یہ شہادت کا رتبہ کتنا بڑا رتبہ ہے، آئیے اس تعلق سے حدیث کا مطالعہ کریں۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمنا ظاہر کی اور اس کا اظہار فرمایا، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، یعنی شہید، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر قتل کیا جاؤں۔ اتنی بڑی تمنا تھی رسول اللہ علیہ السلام کی۔ اس پر کلام ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، تو بظاہر آپ کا قتل یعنی شہادت کا معاملہ نہ ہوا، اس سے کہ رسولوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا میں اور میرے رسول لازماً وہ غالب رہیں گے۔ قتل ہو جانا بظاہر ایک مغلوبیت ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں تو ایسا نہ ہوا، البتہ آپ نے یہ تمنا کر کے ہمیں ضرور بتایا اور سمجھایا ہے کہ ہمیں بھی تمنا رکھنی چاہیے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہیں گے، پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔